اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ فضائل درود شریف کا رسالہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لکھنے کی وجہ حضرت بتا رہے ہیں۔ تمہید: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم حامدا و مصلیا و مسلما الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاۃ والسلام علی سید الموجودات الذي قال انا سید ولد آدم ولا فخر وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الى یوم الحشر، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لطف و انعام اور محض اس کے فضل و احسان اور اس کے نیک بندوں کی شفقت اور توجہات سے اس ناکارہ و نابکار سیاکار کے قلم سے فضائل کے سلسلے میں متعدد رسائل لکھے گئے جو نظام الدین کے تبلیغی سلسلے کے نصاب میں بھی داخل ہیں، اور احباب کے سینکڑوں خطوط سے ان کا بہت زیادہ نافع ہونا معلوم ہوتا رہا۔ اس ناکارہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اولاً محض اللہ جل شانہ کا انعام، ثانیاً اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت جس کے تراجم ان رسائل میں پیش کیے گئے، ثالثاً ان اللہ والوں کی برکتیں جن کے ارشادات سے ان رسائل لکھے گئے ہیں۔ یہ محض اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ان ساری برکات میں اس ناپاک کی گندگی حائل نہ ہوئی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا رسالہ ہجری سن 1348 میں فضائل قرآن کے نام سے حضرت اکبر شاہ محمد یاسین صاحب نگینوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ قطب عالم شیخ المشائخ حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کی تعمیل حکم میں لکھا گیا تھا، جیسا کہ اس رسالے کے شروع میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا وصال 30 شوال ہجری سن 60 شب پنج شنبہ میں ہوا تھا، نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال کے وقت اپنے اجل خلیفہ مولانا الحاج عبدالعزیز دواجو کے ذریعے یہ پیام اور وصیت بھیجی کہ جس طرح فضائل قرآن لکھا گیا ہے، میری خواہش ہے کہ اسی طرح فضائل درود شریف بھی لکھ دے۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بار بار اس وصیت کی یاد دہانی اور تعمیل پر اصرار کرتے رہے، اور یہ ناکارہ بھی اپنی نااہلیت کے باوجود دل سے خواہش کرتا رہا کہ یہ سعادت میسر ہو جائے۔ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کا اصرار ہوتا رہا، مگر اس ناکارہ پر سید الکونین فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا کچھ ایسا رعب طاری رہا کہ جب بھی اس کا ارادہ کیا یہ خوف طاری ہوا کہ مبادا کوئی چیز شان عالی کے خلاف نہ لکھی جائے۔ اسی لیت العال میں گزشتہ سال عزیزی مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کے اصرار پر تیسری مرتبہ حجاز کی حاضری میسر ہوئی، اور اللہ کے فضل سے چوتھے حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ حج سے فراغ پر جب مدینہ پاک حاضری ہوئی تو وہاں پہنچ کر بار بار دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ فضائل درود شریف کیوں نہ لکھنے کا کیا جواب ہے۔ ہر چند کہ میں اپنے آزار سوچتا تھا، لیکن بار بار اس قلبی سوال پر یہ ناکارہ پختہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ سفر سے واپسی پر انشاءاللہ اس مبارک رسالے کی تکمیل کی کوشش کروں گا، مگر خوئے بدرا بہانہ بسیار، یہاں واپسی پر بھی امروز و فردا آج کل ہوتا رہا۔ اس مبارک مہینے میں اس داعیے نے پھر عہد کیا۔ آج 25 رمضان المبارک ہجری سن 1384 آخری جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نام سے ابتدا تو کر ہی دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رسالے میں اور اس سے پہلے جتنے رسائل لکھے گئے ہیں یا عربی کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو لفظی ہوئی ہو محض اپنے لطف و کرم سے ان کو معاف فرمائے۔ اس رسالے کو چند فصول خاتمے پر لکھنے کا خیال ہے۔ پہلی فصل میں فضائل درود شریف، دوسری فصل میں خاص درود شریف کے خاص فضائل، تیسری فصل میں درود شریف نہ پڑھنے کی وعید ہے، چوتھی فصل فوائد متفرقہ میں، پانچویں فصل حکایات میں۔ اللہ تعالیٰ شانہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رسالے کے دیکھنے سے ہر شخص خود ہی محسوس کر لے گا کہ درود شریف کتنی بڑی دولت ہے اور اس میں کوتاہی کرنے والے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہے۔